جی آ گیا۔ آداب دوستو، نمشکار، السلام علیکم، ست سری اکال۔ سچوالا جی کی لائیو اسٹریم میں درس قرآن وداؤٹ بریکٹ اس اسپیشل ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ سچوالا جی جڑ گئے ہیں۔ پرنام سر، آداب، نمشکار۔ جی آداب، کیسے ہیں بھائیو؟ جی سر، خواجہ معین، آداب سر۔ جی آداب جی سر۔ آداب۔ چلیں ہم جی اپنا پروگرام سچوالا سٹارٹ جی، کرتے ہیں۔ جی سورہ جناب۔ بقرہ کی 20 آیت ہو گئی تھی۔ اب جی ہاں، آج ہم آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جی سر، یہ 21 ہے۔ اچھا، آیت نمبر 21 یہ کہہ رہی ہے، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی غلامی کرو، جس نے تم کو بھی اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا، تاکہ تم لوگ تقوی والے ہو جاؤ یا بچنے والے ہو جاؤ۔ اس پر آپ کا کوئی سوال ہے؟ نہیں، مطلب کس چیز سے تقوی کرنا ہے؟ کیا ہے تقوی کا؟ اب یہ تو نہیں بتایا نا، یہ تو نہیں بتایا۔ پہلے کہا گیا، بالکل سورہ بقرہ جب شروع کی گئی تو اس میں متقین کا جو ہے لفظ آیا تھا، اور متقی کون ہوتے ہیں وہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے 6 صفات ہوتے ہیں، 6 کوالٹیز جن میں ہوں گی وہ متقی کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو اب یہاں پر سچ صرف والا یہ جی، کہا گیا ہے۔ جی اس دور میں جب یہ ساری چیزیں، یہ ساری خرافات پیدا ہونا شروع ہو گئی تھی اور یہ چرانٹ لے کر آ گئے تھے یہ محمد، اس جی وقت یہودی مذہب اور عیسائی مذہب، صابئی، یہ سارے لوگ تو موجود تھے۔ تو جی وہ ہاں جو کچھ بھی ان کا عقیدہ تھا، اس عقیدوں جی کو وہ فالو بھی کرتے تھے۔ تو کیا وہ جی عقیدہ تقوی کے ڈیفینیشن میں نہیں آئے گا؟ اب دیکھیں، قرآن کے مطابق تو وہ غلط ہیں، قرآن کے مطابق یا پھر جو ہے اسلام کا جو کور میسج ہے اس کے مطابق، چونکہ وہ ان کے نبی کو نہیں مانتے، جس نے قرآن کو پیش کیا یا جس نے اسلام کی یہ شکل بنا ڈالی، اس کو نہیں ماننے والا وہ دراصل کافر ہے۔ کیونکہ وہ جو یہودی تھے، وہ جو ہے عیسائی ہیں یا پھر صابی ہیں، وہ نہ تو اللہ کو مانتے ہیں جس انداز سے یہ جو مومن مانتے ہیں، اور نہ پیغمبر اسلام کو مانتے ہیں، اور نہ اس کتاب کو مانتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر اس طرح سے ایمان رکھتے ہیں جس طرح سے مومن رکھتے ہیں۔ تو اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ چونکہ مومن نہیں ہے تو وہ متقی بھی نہیں ہے۔ مگر یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہاں تو بات لوگوں سے کہی جا رہی ہے، تو ظاہر بات ہے لوگوں میں سبھی شامل ہیں نا، لوگوں میں تو سبھی شامل ہیں۔ اس میں تو کوئی کسی عقیدے، کسی جو ہے مذہب کی بات اس میں نہیں کی گئی۔ اس میں یہ کہا گیا، اے لوگو، تم عبادت کرو، تم غلامی کرو اپنے رب کی، ٹھیک ہے، جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تاکہ تم تقوی والے، تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ، تتقون، تاکہ تم بچ سکو یا بچنے والے بن جاؤ، جو بھی اس کے معنی ہوں گے اس میں، جی، تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ۔ اچھا سچ والا جی جی اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کی قرآن میں اور عقیدے میں بھی تو یہ بات ہے نا کہ اللہ نے اس سے پہلے بھی نبی بھیجے اور پہلے بھی کتابیں بھیجی۔ جی مطلب جو پہلے نبی، پہلی کتابیں اگر بھیجی بھی ہیں تو وہ لوگ ظاہر ہے صرف نبی کا ڈیفرنس آ گیا، لیکن کتاب اور اللہ یہ دو چیز تو ایز اٹ از ہے۔ جی ہاں، یعنی مطلب اس میں کتاب شرک بھی، والا عنصر اللہ نہیں ہے۔ بھی، جی ہاں، کتاب بھی، اللہ بھی اور آخرت بھی، ہاں، یہ تین ایز اٹ چیزیں از تو ہے۔ کامن ہیں، یہ تین چیزیں تو کامن ہیں نا بھئی۔ اب بات جو ہے نبی کی آ رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں دو طرح کے سوال پیدا ہوتے ہیں۔
ایک تو یہ کہ اب مسلمان جو اپنے آپ کو اس نبی کا فالوور کہتے ہیں، ان کے مطابق اس نبی کو آخری کہا جائے، آخری نبی ہے، اور یہ نبی یہ بھی اللہ کا نبی ہے، مگر وہ یہودی اور جو عیسائی ہیں ان کے مطابق یہ شخص جھوٹا ہے، کیونکہ دیکھیں ان کے پاس اس شخص کی کوئی جو ہے کوئی مطلب نہ تو کہیں کوئی ثبوت ہے، نہ کہیں ان کے پاس کوئی اس بات کا جو ہے کوئی اشارہ ملتا ہے کہ جو ہے یہ شخص اس طرح کا یہاں پر مکہ میں جو ہے آئے گا، ایسی کوئی بات ان کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس شخص کو جس انداز سے جیسے کچھ پرکھا، جانچا، تو ان کے جانچنے اور پرکھنے کے مطابق یہ شخص جھوٹا نکلا، اس لیے وہ اس شخص کو نہیں مانتے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ لوگ جو بھی مان رہے ہیں، وہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں، ان کی اپنی کتاب یا ان کی اپنے عقیدے، ان کا اپنا جس شخص کو وہ نبی یا رسول یا جو بھی کہتے ہیں اس کے مطابق تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں نا بھائی، لیکن مسلمانوں کے مطابق سارے غلط ہیں۔ شرک والا عنصر تو نہیں آیا نا ان میں، صرف وہ نبی کو اپ گریڈ نہیں کر سکے، لیکن ظاہر ہے عقیدہ ان کا تو وہی ہے۔ نہیں، کم سے کم یہودیوں کے مطابق تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک والا عقیدہ نہیں آیا ان کے پاس، لیکن اب عیسائیوں کے مطابق جو ہے ان کا یہ اختلاف ہے یا یہ اس طرح کا الزام ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، مگر یہاں پر بھی وہ اللہ کو بیٹا کہنے کا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے۔ وہ اگر ڈائریکٹلی پوچھیں کہ کیا واقعی یہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ ایسا کہتے نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، اللہ کا ہم ولد نہیں کہتے، اللہ کا ابن کہتے ہیں، ان کا کہنا ہے۔ اور ابن اور ولد میں فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے، آپ سمجھیں؟ یعنی ایک شخص کا جو صلبی بیٹا ہوتا وہ اس کا ولد کہلاتا، لیکن کسی شخص کی جو ہے نگرانی میں اگر کوئی بچہ ہے، کوئی شخص جو ہے کسی بچے کو اپنے ہاں رکھا، گارڈین ہے اس کا، تو وہ اس کا ابن کہلائے گا۔ تو عیسائی جو ہے عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں، ولد اللہ نہیں کہتے، ایک فرق ہے۔ مگر مسلمانوں کی یہ دادا گیری، یہ جو ہے یہ دھاندلی ہے، یہ الزام ہے کہ نہیں وہ جو ہے وہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ ارے بھائی، جب آپ عیسائیوں کے عقیدے کو غلط کہہ رہے ہیں، یعنی اس طرح کا الزام لگا رہے ہو، تو وہ لوگ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ غلط ہے، آپ ایک جھوٹے شخص کو نبی مان رہے ہو، وہ لوگ یہ کہیں گے اور یہ کہتے ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے نا بھائی، مسئلہ جو ہے کسی خدا کو لے کر ان کے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مسئلہ ہمیشہ کتاب کو لے کر رہا ہے، مسئلہ ہمیشہ وہ خدا کے تصور کو لے کر رہا ہے، مسئلہ ہمیشہ وہ اس شخص کو لے کر رہا ہے جس نے کسی دین یا کسی مذہب کی جو ہے شروعات کی۔ جھگڑے وہاں ہوئے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آج بھی بہت جلدی کرسچنوں کو اور یہودیوں کو بہت جلدی وہ کہہ دیتے کہ نہیں بھائی ہمارا تو ایمان ہے، اللہ نے تو 1,40,000 انبیاء السلام بھیجے، کتابیں بھیجی، ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ آخری ہے، تو صرف ان کو ایک سٹیپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، ادروائز ان کا عقیدہ جو ہے تو وہ خدا کی طرف سے جو بھیجا ہوا سکھایا ہوا وہی عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ آخری ہے بلکہ یہ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک اور ایک غنڈہ گردی آتی کہ آخری نبی کو ماننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ ارے بھائی کیوں ضروری ہے؟ پہلی بات تو آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ آخری ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے لیے آیا ہے، اس کا بھی آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یعنی یہ عقیدہ بھی یہ لوگ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے، نہ تو آخری ہونے کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ سب لوگوں کے لیے یہ ان کا منہ بولا نبی ہے یہ جو ہے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن سے یہ دونوں بنیادی عقیدے جس پر جو ہے اسلام، موجودہ اسلام کی جو ہے کہ عمارت کھڑی ہے، وہ عقیدے ثابت نہیں ہوتے، یہ صرف ان کے من گھڑت عقیدے ہیں۔ اسی کو کنٹینیو کیے نا انہوں نے سچ والا جی، اب اس کے بعد میں بھی مسلمانوں میں بھی 73 فرقے، الگ الگ جماعتیں، الگ الگ وہ بالکل بالکل کہتے ان کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ کہتے ان کا عقیدہ صحیح نہیں۔ بالکل یہی بات ہے۔ اچھا، تو جس طرح سے آیت نمبر 21 میں جو بات آئی ہے وہ بڑی یعنی اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے، بلکہ اس میں اور ایک طرح کی الجھن پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ جو ہے وہ تمہارا رب ہے، تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اور تاکہ تم بچ سکو یا تقوی والے ہو جاؤ، لیکن یہ سوال نہیں، یہ سمجھ نہیں آتا کہ تقوی آخر کون اختیار کرے گا، تقوی والے کون ہوں گے، پرہیزگار کون کہلائیں گے؟
کیا یہودی اور عیسائی جو ہے پرہیزگار نہیں ہے؟ یا وہ لوگ جو پہلے کے پیغمبروں کو مانتے یا ان کی کتاب کو جو ہے فالو کرتے ہیں وہ پرہیزگار نہیں ہیں؟ تو پھر یہ کہنا ہی جو ہے مطلب یہ بالکل بے بنیاد ہے نا. یہ اسی طرح کی باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی. آیت نمبر 22 میں کہا جا رہا ہے، اچھا وہ اسی رب کی جو ہے کے بارے میں کہ جو ہے وہ رب کون ہے جس نے تم کو اور تمہارے پہلوں کو پیدا کیا. اچھا اس نے کیا کیا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اچھا وہ رب کون ہے جس نے تمہارے لیے بنایا ہے زمین کو ایک بچھونا، فرش بچھایا، زمین بچھونا، فرش یعنی فرش کی طرح ایک بچھونا بنایا، بالکل بچھا دیا، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا، فرش بنا دیا، ٹھیک ہے. اور آسمان کو اس نے بنایا کیا ہے؟ چھت. والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. دیکھیں یہ دنیا گول ہے والا کانسیپٹ کا رد ہو گیا ہے. ہاں یہ بالکل، یعنی یہیں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ دنیا جو ہے زمین چپٹی ہے اور آسمان جو ہے چھت ہے. چھت کی جو ہے جو مثال، چھت کا جو لفظ ہے یہ آسمان کے لیے کسی بھی اینگل سے فٹ نہیں بیٹھتا. آپ سمجھ رہے نا؟ بلکہ اب لوگ کہیں گے نہیں بھائی بنا کا مطلب چھت نہیں ہے بھائی، جبکہ چھت کے لیے باقاعدہ اسپیسیفک ورڈ بھی آیا ہے قرآن میں. سقف کہتے ہیں چھت کو، سیلنگ کو. مجھے یہ بتائیے چھت یا سیلنگ کوئی مادی چیز ہے نا، سالڈ چیز ہے نہیں جی. قرآن نے آسمان کو اسی انداز میں پیش کیا ہے کہ وہ ایک چھت ہے، ایک سالڈ چیز ہے، اور وہ ستونوں پہ کھڑا ہے، وہ ستونوں پہ کھڑا ہے، اور ستون تم کو دکھائی نہیں دیتے. جی ہاں، وہ نہیں مطلب وہ ستون تم کو دکھائی نہیں دیتے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ آسمان چھت آخر کس بنیاد پر ہے بھائی؟ چھت تو ایک فزیکل چیز، ایک مادی چیز ہوتی ہے نا. اب آسمان کو بتاؤ کس لحاظ سے چھت ہے؟ یعنی یہ سوچ دیکھیے، ایک محدود جو ہے سوچ، ایک مخصوص علاقے کی، مخصوص زمانے کی، جس وقت انسان اس سے زیادہ نہ کچھ جان سکا تھا، نہ پہچان سکا تھا، نہ سمجھ سکا تھا. ایگزیکٹلی یہ اسی زمانے کی سوچ ہے. یعنی تمہارے لیے بنایا زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان سے پانی کو گرایا، پانی کو اتارا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ آسمان سے پانی کو اتارا، یہ تو ایک بالکل بچکانہ جو ہے تعبیر ہے. بھئی آپ کسی 5-6 سال کے بچے سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ پانی کہاں سے آتا ہے، ابھی تو وہ کہے گا آسمان سے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو بتانا ضروری نہیں ہے، پہلی بات. اب اگر واقعی ایک عالم الغیب کی طرف سے اگر یہ کلام ہوتا تو یہ آسمان سے پانی اترتا نہیں ہے، بلکہ پانی کی جو ایکچولیٹی ہے وہ یہ کہ زمین ہی سے جو ہے یہ اوپر سے نیچے سے اوپر جاتا ہے، پھر نیچے آتا ہے. پورے قرآن میں ہر جگہ یہی انداز، یہی تعبیر استعمال کی گئی کہ اللہ نے پانی کو آسمان سے جو ہے برسایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ایک دو جگہ نہیں، 20 جگہوں پر، اور ہر جگہ یہی تعبیر ہے، یہی انداز ہے. اب سوال یہ ہے کہ 20 جگہ پر یہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے بھئی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پانی کیا چیز ہے، وہ زمین ہی سے بخارات کی شکل میں ایسے نیچے سے اوپر جاتا ہے اور اس کا سائیکل ہو کے نیچے، اوپر سے پھر نیچے کی طرف آتا ہے. یہ بات، یہ انداز قرآن میں نہیں اپنایا گیا. اس لیے نہیں اپنایا گیا کہ قرآن کے لکھنے والے کو اس بات کا علم نہیں تھا. جس زمانے میں قرآن لکھا گیا یا بولا گیا اس وقت کا انسان اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا، تو جو کچھ نہیں جانتا تھا وہ اس میں نہیں آیا، جتنا جانتا تھا اس نے وہی بات کی. اور پانی کا آسمان سے گرنا یہ بالکل بچکانہ تعبیر ہے. بچکانہ، ایک بچہ ایسا بولتا ہے، بچہ یہ کہتا ہے کہ پانی آسمان سے گرا. ٹھیک ہے، بات صحیح ہے کہ جو ہے ہماری نیکڈ آئی سے ہم دیکھتے ہیں تو پانی آسمان سے گرتا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کی یہ کون سی نعمت ہے بھئی؟ یہ کون سی خاص بات ہے؟ انسان اپنی نظروں کے اور اپنے حواس خمسہ کے تجربات کی بنیاد پہ اگر دیکھتا ہے تو زمین اس کو فلیٹ نظر آتی ہے. چلو اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ بھئی زمین کو بچھایا فرش کی طرح،
لیکن اسی کے ساتھ یہ کہنا کہ آسمان کی چھت بنائی، یہ تو اس دور میں بھی یہ لوگ نہیں مانتے تھے. نہیں، اصل میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، اس میں تینوں باتیں جو کی گئی ہیں کہ زمین کو بچھونا بنانا، آسمان کو چھت بنانا، اور جو ہے پانی کو آسمان سے گرانا، یہ بالکل بچکانا اور جو ہے ایک غیر علمی تعبیر ہے، ان سائنٹیفک. یعنی یہ ایسی باتیں ہیں جس طرح سے دیکھیں کہ ایک دیہات کا، گاؤں کا رہنے والا، وہ اگر شہر آتا ہے اور شہر میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کی نالج میں نہیں ہے، تو وہ گاؤں کا رہنے والا جن چیزوں کو، جن باتوں کو وہ دیکھ رہا ہے، وہ اپنے تجربے، اپنی سوچ، اس کی اپنی جو نالج ہے اس کے مطابق اس کو بیان کرے گا. ظاہر بات ہے اس کے پاس علمی الفاظ نہیں ہوں گے، اس کو تعبیر کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی سائنٹیفک جو ہے مطلب میتھڈ نہیں ہوگا. وہ ان چیزوں کو پہلی بار دیکھ رہا ہے تو اپنے انداز میں، اپنے لفظوں میں بیان کرے گا. تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے وہ دیہاتی ہے، وہ گاؤں کا رہنے والا ہے، گنوار ہے، اس لیے ظاہر بات ہے وہ اسی انداز میں بات کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ جو گاؤں سے آتے ہیں، شہر آ کے جو ہے کچھ جو باتیں بیان کرتے ہیں، تو ان کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص دیہات کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے. ہم گاؤں کے رہنے والے کی یہاں کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ گاؤں کا رہنے والا کوئی غلط نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بیچارے کے پاس علم نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی بات کو غیر علمی انداز میں پیش کرتا ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں قرآن کا انداز بھی ہر جگہ ایگزیکٹلی یہی ہے، ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. اچھا، اس نے نکالا اس پانی سے، کیا نکالا؟ پھلوں کو نکالا تمہارے لیے رزق کے طور پر. یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ یعنی یہ اس کو نعمت کے طور پر جو بیان کیا جا رہا ہے، ارے بھئی یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ آپ کے پاس کوئی خاص چیز کیا ہے؟ بلکہ یہ جو گلہریاں رہتی تو وہ گلہریاں اخروٹ کو پیڑ پر لے جاتی اور پتھر پہ پھینکتی اوپر سے، وہ پھٹتا پھر آ کر کے وہ کھاتی. تو ان کو بھی یہ میسج نہیں دینا پڑا کہ بھئی یہ پھل ہم نے تمہارے لیے کھانے کو بنائے. انڈرسٹوڈ ہے یہ؟ ہر بات ہے. گلہری جو ہے قرآن لکھنے یا بولنے والے انسان سے زیادہ عقل مند ہے، اس کے بعد زیادہ نالج ہے، زیادہ جو ہے ایکسپیرینس ہے. یہ بیچارہ اس سے بھی گیا گزرا ہے. اچھا، اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو نہ بناؤ اللہ کے ساتھ، اللہ کے لیے اس کے شریک. تم لوگ جو ہے یعنی اس کے اللہ کے شریک نہ بناؤ، کسی اور کو نہ، کسی اور کی غلامی نہ کرو. غلامی بس صرف اللہ کی کرو، اس لیے کہ تم جانتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ جو ہے اللہ کے سوا کوئی اور غلامی کے لائق نہیں ہے، غلامی صرف اللہ کی کرنی ہے. اچھا، اب یہاں آیت نمبر 23 میں 23 میں یہ کہا جا رہا ہے وَإِن لیکن كُنتُم، کوئی بڑا آدمی بھی ہے، دانشور بھی ہے، تو وہ کسی کو یہ کہے گا کہ بھئی میرے ساتھ مل کر رہو، ہم لوگ مل کر کچھ اچھا کام کریں گے. وہ یہ نہیں کہیں گا کہ تم میری غلامی کرو اور مجھ جیسی غلامی کسی اور کی نہ کرو. سامنے آنے کا ہیوملیشن ہے یہ غلامی بولنا. دیکھیں میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں، اسلام جس آئیڈیالوجی کا نام ہے، اس میں اصل تصور یہی ہے کہ جسے اللہ کہا گیا ہے یا کہلوایا گیا ہے وہ اصل میں آقا ہے، سردار ہے، اور سارے انسان اس کے سامنے غلام ہیں، زرخرید غلام. ایگزیکٹ یعنی مطلب یہ ہے کہ زرخرید غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ زرخرید غلام کوئی سوال نہیں کر سکتا، زرخرید غلام یہ پوچھ نہیں سکتا اپنے آقا سے، اپنے سردار سے کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو. اسی لیے یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ اگر چاہے تو سارے کے سارے غلاموں کو دوزخ میں ڈال دے. اس کی مرضی بھائی، اس کی مرضی، کون روک سکتا ہے اس کو؟ اور چاہے تو سب کو جو ہے مطلب جنت میں ڈال دے، اس کی مرضی. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کا میرٹ، آپ کی اپنے اچھے کام، آپ کی اچھائیاں، آپ کی خوبیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. یہاں پر تو سرداری جو ہے مطلب وہ ہوتا نا. بالکل دیکھیں، جن لوگوں نے اللہ کو تراشا ہے، ایگزیکٹلی ان کے ذہن میں ایک آقا یا ایک سردار کا تصور ہے.
اور یہی بات آپ قرآن کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک عربی سردار ہے. اچھا، اصل میں اللہ کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. جن لوگوں نے اللہ کو تراشا ہے وہ اصل میں چاہتے تھے کہ سارے لوگوں کو اپنا غلام بنائیں، لیکن نام اگر وہ اللہ کا یہ لیتے. کہتے کہ ہاں، اگر وہ یہ کہتے کہ ہمارے غلام بن جاؤ تو پھر کوئی بھی نہیں کوئی ان کی غلامی نہیں کرے گا نا. اس لیے انہوں نے کیا کیا، ایک تغرے کو تراشا، ایک سائن بورڈ کو تراشا، اور وہ سائن بورڈ ہے اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ صرف ایک سائن بورڈ ہے جو لکھت میں یا پڑھت میں رہتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت ہے نہ کوئی وجود ہے. اللہ کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے، اللہ صرف ایک سائن بورڈ ہے. تو سائن بورڈ کو سامنے رکھنا، پیچھے سے اپنی دھاندلیاں، اپنی مکاریاں، اپنی چال بازیاں کرتے رہنا، یہ اصل میں قرآن کے لکھنے والے کا مقصد ہے. اچھا، آیت نمبر 23 میں کہا جا رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اچھا، ابھی اور اگر تمہیں کسی بات کا شک ہے اس میں جو کچھ ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر. اچھا، یہاں ایک چیز جو ہے میں مسلمانوں کی توجہ چاہوں گا کہ وہ عام طور پر یہاں عبد کا مطلب وہ ان کا اپنا وہ نبی، منہ بولا نبی لیتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ ابھی جو ہے یہ عبد سے مراد. اچھا، قرآن میں یہ عبد کا لفظ جہاں جہاں آیا ہے وہ ہر جگہ اس عبد کو مسلمانوں کے منہ بولے نبی سے جوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد. حالانکہ قرآن کے متن پر جو کوئی غور کرے گا تو وہ یہ بات کلیئر، بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وہ پائے گا کہ عبد یا عبداللہ کس کو کہا گیا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. جی، عیسیٰ ابن مریم کو عبداللہ کہا گیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو عبد کہا گیا ہے، عیسیٰ ابن مریم کو عبدہ کہا گیا ہے. مسلمانوں کے منہ بولے نبی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا اس کو قرآن میں عبد نہیں کہا گیا، کہیں بھی نہیں. محمد کے لیے عبد کا لفظ نہیں آیا، اور جہاں جہاں عبد آیا ہے اس سے مراد. اچھا، اب کوئی کہے گا نہیں بھائی اس میں جو ہے یہاں عیسیٰ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، میں اگر کہوں کہ یہاں عیسیٰ نہیں ہے تو محمد کہاں ہے بھائی؟ محمد کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن عیسیٰ کے لیے عبد یا عبدہ یا عبداللہ آیا ہے. ہاں، کامن یہی کہنا ہے کہ یہ جو ایڈریس کیا جا رہا یہ پروفٹ محمد کو ایڈریس کیا جا رہا، اے نبی کا مطلب محمد ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہاں اے نبی نہیں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہاں محمد نہیں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ عبد کا لفظ قرآن میں عیسیٰ کے لیے آیا ہے بار بار، لیکن محمد کے لیے ایک بار بھی نہیں آیا. آپ سمجھ رہے بات؟ جی، محمد کے لیے ایک بار بھی نہیں آیا. اچھا، جس کے لیے عبد کا ایک لفظ بار بھی موسیٰ نہیں کے لیے آیا. سچ والا جی، عبد کا لفظ میرے خیال سے شاید موسیٰ کے لیے بھی آیا ہے، مجھے ایک بار پھر دیکھنا پڑے گا، لیکن عیسیٰ کے لیے بار بار آیا ہے باقاعدہ عبداللہ کے طور پر. عیسیٰ جس وقت ابھی اپنی گہوارے میں ہے، اپنی ماں کی گود میں ہے یا گود میں ہے، تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یا میں اللہ کا عبد ہوں، یا اللہ کا غلام ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے. یہ بات وہیں سے شروع ہو گئی جس وقت عیسیٰ ابن مریم اپنی گہوارے میں ہے، اسی وقت وہ کہہ رہے ہیں. اور ہر وقت جہاں جہاں بھی عیسیٰ کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں عبداللہ یا عبدہ یا عبد کا لفظ اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے، لیکن محمد کے ساتھ کہیں بھی نہیں آیا، کسی ایک جگہ بھی نہیں ہے. اب سچ والا جی، اگر یہ ہندی میں کوئی پڑھتا ہے تو اس کو بالکل کچھ بھی پلے نہیں پڑنے والا. دیکھیے کیا لکھ رہا، اور یدی تمہیں اس میں کچھ سندے ہو جو بریکٹ میں اتوا قرآن ہم نے اپنے بھکت پر اتارا ہے تو اس کے سامان کوئی رسول لے آؤ اور اپنے سمرتھکوں کو بھی جو اللہ کے سوا بلا لو یدی تم سچے ہو بریکٹ میں. تو یہ میننگ سینٹینس ہی نہیں ہے بالکل. یہ اچھا، اس میں بھکت کہا گیا ہے، بھکت. ہاں، بھکت اتارا ہے ہم نے، بھکت پر اتارا. اللہ کا بھکت. اچھا، میں اگر کہوں کہ جو ہے ہمارے مسلمان ہیں
کہ بھکتے ہیں. تو بات تو صحیح ہے نا, ابھی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں پھر بھی میں غلام کہہ رہا ہوں. اگر میں ان کو بھکت کرنے لگ جاؤں تو کتنا چڑکا لگے گا ان کو. ہاں بالکل. وہ اصل میں بھکت کو بھی اندھ بھکت کے لیے استعمال کر رہے مومنس آج کل. بھکت تو وہ سمجھ ہی نہیں پائے بھگت اور بھکت کیا ہے. آگ بگل بھکت بھی کہتے ہیں اس کے بعد. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربوں کے ان بھکت, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ہیلو, اور یہ جو میری آواز, جی گلی محلے میں جو جھگڑا ہوتا نا, چل بلا تیرے جی باپ کو بلا, تیرے جی بھائی کو بلا, تو کس کو بلا سکتا بلا, دیکھیں گے, چل میں یہیں کھڑا ہوں ابھی, چل آ جاؤ تم کتنے لوگ ہیں. بالکل وہ انداز ہے. یا جی تم سچے ہو بلا لاؤ تمہارے خداؤں کو, بلا لاؤ تمہارے سوا اگر کوئی اور ہے. یہ انداز ہے یہ بات کرنے انداز کا. اسی ایگزیکٹلی. یعنی دیکھیں اس میں کیا کہ اگر تم کو اس بات میں کوئی شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اتارا اپنے بندے اپنے بھکت, آپ کی آواز کٹ گئی سچ والا جی. خواجہ معین آواز ٹھیک ہے سچ والا جی کی؟ مجھے نہیں آ رہی ان کی نہیں، آواز. بریک ہو رہی آواز. ہاں رک گئی, آواز بریک ہو رک رہی گئی سچ سچ والا والا. جی. تو لے آؤ اس میری آواز کٹ گئی. ہاں آواز رک گئی تھی آپ ہاں کی. وہ اچھا ابھی آ گلی رہی, محلے کے ابھی آ رہی, جھگڑے کے بعد رک گئی تھی آواز. ہاں ابھی آ رہی سر. ابھی آ رہی. اچھا تو بالکل آپ نے صحیح کہا. یہاں پر وہی انداز ہے, وہی الفاظ ہیں کہ بلا لاؤ اپنے باپ دادا, اپنے بھائیوں, اپنے جو ہے جتنے بھی جو ہے لوگوں کو بلا لاؤ. یہی بات ہے کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ, اپنے جو ہے جتنے بھی اپنے تمہارے جو گواہ ہیں, تمہارے جو ساتھی ہیں, تمہارے جو ہم نوا ہیں, ان سب کو بلا لاؤ. اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کو بلا لو بھائی. یعنی ایک صورت بنانے کے لیے یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جتنوں کو تم بلا سکتے سب کو بلا لو, سب کو بلا لو. سوچئے, انداز دیکھیں, الفاظ دیکھیں. اچھا اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو, اگر تم سچے ہو, اس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جھوٹے ہیں, تو اگر تم سچے ہو تو بلا لو. ارے بھائی تو یہ چیلنج ہے کیا آخر؟ کیا فضول سی بات ہے یار, کیا فضول بات. بھئی کم سے کم چیلنج ایسا ہونا چاہیے کہ دیکھو اے لوگو, میں نے سورج کو پیدا کیا, میں نے سورج کو پیدا کیا ہے. اگر تم میں اس بات میں اگر تمہیں شک ہے تو تم اس جیسا دوسرا سورج بنا لاؤ اور بلا لاؤ اپنے شہداء کو. اللہ کے علاوہ جتنے ہیں ان سب کو, اللہ کو چھوڑ کر ان سب کو بلا لاؤ, اور جو ہے ایک سورج دوسرا تیار کر کے دکھاؤ. تو کم سے کم اس میں کچھ تو ایک لاجک ہوتی, کوئی معقولیت ہوتی. ارے بھائی ایک سورت کیا ہے سورت میں, سورت میں کیا ہے بھائی؟ قل یا ایھا الکافرون. تو اسٹیج پر تبت ایک یدا جادوگر ابی شو لہب, بتا تو رہا. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ, وہ تباہ و برباد ہو. سورت ہے ایک سورت, اس جیسی سورت بنا لاؤ. ہاں جی جناب, کیا کہہ رہے اسٹیج تھے آپ؟ پہ ایک جادوگر ہے, وہ اپنے ہیٹ میں سے کبوتر نکال رہا, اور وہ جی کہہ رہا کہ نکالو اس طرح سے کبوتر اپنی ٹوپیوں میں سے, اگر تم سچے ہو, نہیں تو پھر فوری ایمان لاؤ میرے اوپر. ہاں فوری ایمان لاؤ اگر تم سچے ہیں, اگر نہیں تو اپنا جھوٹ جو ہے قبول کر لو اور مجھ پر ایمان لاؤ. یہی بس انداز ہے, ایگزیکٹلی یہی انداز. اچھا اس کے بعد دیکھیں پھر یہ جو ہے آیت نمبر 24 میں وہی وہ دھمکی. دیکھیں پہلے تو تم ہاں نے ایک اس طرح کی ایک چیلنج کیا, ایک فضول ہاں اور نامعقول اور بچکانہ جو ہے چیلنج. اس کے بعد پھر فوری دھمکی پر اتر آئے, فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہ کرو, اگر تم جو ہے ایسا نہ کر سکو, اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے. لیکن یہ بھی کہہ دیا, یہ اس کا فیصلہ بھی ہو گیا اصل میں. پھر اگر بولنے کا کیا تک تھا. ہاں بھائی, یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھیں یہ تم کوشش کرو بھائی, تم بنانے کی کوشش کرو. چلو پوری ٹھیک ہے, میں ہیومن تم کو جو ہے لمیٹیشن ہے, کچھ تو اندازے لگانے والی بات. بھائی دیکھیں تم بنانے کی کوشش کرو, تم اس جیسی کچھ کوشش کرو. ہو سکتا 10% کچھ کوشش کر لو گے تم, 15%, 20% کوشش کر لو گے, لیکن 100% تم اس جیسا نہیں بنا سکتے. اوکے ٹھیک ہے, میں بھی یہی کہوں گا کہ کوئی بھی کلام اس جیسا دوسرا شخص نہیں بنا سکتا 100%. یہی بات کلام غالب پر بھی جو ہے فٹ ہوتی ہے, کلام تقی پر بھی, کلام جو ہے غالب, کلام اقبال پر بھی, کسی کا بھی کوئی کلام ہو, کلام فیض ہو یا کلام کوئی بھی کلام.
کسی کا بھی کلام کوئی دوسرا ایگزیکٹلی 100% نہیں بنا سکتا، کیونکہ ہر کلام میں اس کے خالق کا، یعنی اس کلام کا جو خالق ہے، اس کی اپنی ایک انویزیبل سگنیچر ہوتی ہے، انویزیبل سگنیچر، یہ ہر کلام کے ساتھ ہے۔ ہر شخص کے بولنے کا یا ایکسپریس کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اپنے انداز کو، اس کی اپنی ایک اس کی پہچان ہے وہ، تو وہ شخص جو اپنے انداز میں بات کرتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس جیسا کلام نہیں لا سکتا۔ یہی معاملہ قرآن کا ہے۔ اب یہ اس میں ہندی میں کہہ رہا ہے، اور یدی یہ نہ کر سکو تتھا جی کر بھی نہیں سکو گے جی تو اس اگنی نرک سے بچو جس کا ایندھن انسان، مانو تتھا پتھر ہوں گے۔ جی تو کوئلے کا جیسا جو پتھر ہے وہ، اور جی یہ جو نہیں ماننے والے ہیں، جو نہیں لا رہے ایمان، یہ اس اگنی کا پتھر ایندھن رہیں گے۔ یعنی دیکھیے، یہ انداز دیکھیے، بھئی آپ نے ایک چیلنج کیا، اس کو موقع تو دو، موقع تو دو، نہیں موقع نہیں، یعنی مطلب فوری، یعنی یہ فا جو آیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر رکنا بھی نہیں ہے یا انتظار بھی نہیں کرنا ہے، یہ آیت شروع ہو رہی ہے فا سے، فوری اسی کے بعد، یعنی اس کے پہلی والی آیت نمبر 23 میں کیا کہا، ان کنتم صادقین فَإِن، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم سچے ہو کے بعد رکنا نہیں ہے، فوری یہ کہہ دینا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یہ فیصلہ بھی سنا دینا ہے۔ اچھا ایسا نہیں کر سکو گے تو پھر کیا کرو، تم ڈرو یا بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ یہ قریب سی بات ہے، لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ دیکھیں یہ بات اللہ تو چھوڑو، انسان بھی اگر ایسی بات کرتا ہے تو وہ انسان کانفیڈنٹ نہیں ہے، ایسا سمجھ میں آتا۔ اور یدی یہ نہ کر سکو تتھا کر بھی نہیں سکو گے، تو بھائی نہیں کر سکو گے بولو نا ڈائریکٹ۔ آپ پہلے آپ یہ کیوں بول رہے کہ اگر یدی آپ یہ نہ کر سکو، یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہلو، میری آواز آ رہی؟ جی سر، سچوالا جی اچھا، سچ والا وہ جی کی آواز رک ڈراپ گئی، ہو گئے، سچ والا جی کی آواز ڈراپ ہو گئے۔ ڈراپ ہو گئے سر، ارے نیٹ ورک کا ڈراپ ہو شاید گئے، کچھ ایشو چل رہا ہے۔ نیٹ کا ایشو ہے ان کا کچھ۔ ہاں، ہاں یہ ان کا خواجہ معین، تم یہ دونوں ترجمے پڑھ لو ذرا، جونا گڑھی بھی اور یہ جالندری۔ اچھا اچھا سر، ایک سیکنڈ میں ان کو کال کرتا ہوں، پڑھو۔ ہاں میں پڑھتا ہوں۔ بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ نہیں، لیکن یہ کہ ہیومن لمیٹیشن والی بات ہوئی نا، کہ آپ ساتوں آسمان کے اوپر جہنم کی آگ کی اگر بات کر رہے، تو جہنم کی آگ میں سب سے پہلے تو ایندھن کی کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ یہ تو ہیومن لمیٹیشن ہے۔ یہاں انہوں نے آگ کو کھوجا، آگ کیسے جلتی، اس کے لیے کیا کیا ایندھن ہونا چاہیے، کوئلہ، لکڑی، ابھی سی این جی، ایل پی جی گیس ہے، پیٹرول ہے، کیروسین ہے، یہ ساری چیزیں ہم آگ جلانے میں، کھانا پکانے میں، چولہا جلانے میں، یہ سارا ایندھن ہم کو لگتا ہے۔ ارے تم پورے کائنات کے بنانے والے اللہ تعالیٰ، تم کو ایندھن کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تم کو بنا ایندھن کے آگ جلاؤ نا۔ آگ بھی غلام ہے ان کی، پھر بھی اس کے لیے ذریعہ لگ رہا ان کو۔ اور وہ آگ پتھروں کے ساتھ جل رہی، تو پتھروں کے ساتھ آپ کو ڈال دیا جائے گا، پھر آپ کو پھر زندہ کیا جائے گا، پھر آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مطلب یہ صرف کسی کی بد دعا کر کے کسی کے بارے میں جو بری بری باتیں بولنی ہوتی ہے، کسی کو ڈرانے اور بہکانے کے لیے، یا عام طور سے یہ جو پاکھنڈی بھوندو بابا رہتے نا، جو لوگوں کو بیوقوف بناتے، تجھے مکھی بنا کے ہاتھ پہ بٹھا دوں گا، تجھے چوہا بنا دوں گا، میں بھسم کر دوں گا تجھے جلا کر، میں شراپ دے دوں گا تجھے، بد دعا کر لوں گا تیرے حق میں، یہ جس طرح کا ایک ڈھونگی بابا کرتا ہے، تو بالکل وہی دھمکی ہے یہ، کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے گا اور آگ آپ کی ایندھن بنو گے آپ اس آگ کا۔ وہی انسان مطلب کا ان کے پاس کریشن ہی ایندھن کی صحیح کمی ہے، ایل پی جی نہیں ہے، مطلب وہاں پہ جہنم میں سی این جی، ایل پی جی، پیٹرول وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔
नहीं, ये इसके अंदर तो ये समझ में आता ना कि इंसान की जितनी सोच है, जहाँ तक वो सोच सकता, वहां तक के ये किताब तैयार करे उन्होंने बस। और उस दौर के जो बद्दू लोग थे, जो ये सोच सकते थे, तो उस हिसाब से तैयार की गई है। और उस सचवाला जी अगर इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताते थे तो हमको भी समझ में नहीं आता था। फिर हम कोई मौलाना से पूछते तो वो बोलते थे कि ये इंसानों को समझने के लिए अल्लाह ने ऐसा किताब में बताया है। अच्छा, मैं सुपर चैट्स लेता हूँ ख्वाजा मोइन, जब तक कि आप क्या कीजिए, आज जो जी सर। 8:30 बजे का थंबनेल है ना, वो एक बार स्क्रीन पे ले आइए, मैं सुपर चैट्स लेता हूँ। जी सर। जी, ये हमारे संदीप पंजाबी जी हैं, इनका 180 रुपीज का सुपर चैट है। सचवाला जी, अब्दुल जी, ख्वाजा जी, प्रणाम और आदाब। संदीप भाई बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार आपको, शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए। हमारे भाई अपना टाइम आएगा, इनका 2.49 औरों का सुपर चैट है। मुंह बोले नबी का राम नाम सत कर दिया सचवाला जी। मुंह बोले नबी का, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, राम नाम सत है। अपना टाइम आएगा, इनका हमारे भाई का फिर से 2.49 औरों का सुपर चैट है। परिंदों का हूँ कुरान से, कुरान एज पर मोमिन, वाह क्या बात है, परिंदों का हूँ। हाँ जी भाई, ये हमारी नसीमा शेख साहिबा का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। आप सबको मेरा आदाब। जी आपको भी आदाब नसीम जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। हमारे मन्ना चंदा जी का 40 रुपीज का सुपर चैट है। अल्लाह को क्यों पता नहीं चला कि मक्का के नीचे तेल है। ओए होए 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 होए, ये पंचलाइन दे दी मन्ना चंदा ने, क्या बात कही आपने, वाह। इतना बड़ा ईंधन पूरे रेगिस्तान के जमीन के नीचे है, यही बता देते भाई, इसके बारे में एक आधी पेशन गोई कर लेते आप, कोई झगड़ा ही ना होता। ये कह देते आप, ये यहूदी और ईसाई वाला जो गोल्डन कलर है ना ख्वाजा मोइन, इसको अगर चेंज कर सकते होंगे तो करो, थोड़ा सा वो विजिबल नहीं है कलर। हाँ सर, ठीक है। जी, और ये अपना टाइम आएगा, हमारे भाई का 2.49 औरों का सुपर चैट है। जो अपने पेरेंट को जन्नत नहीं ले जा सका वो कैसा नबी। हाँ, अपने पेरेंट को, अपने दादा को, जो अपने दादा को कलमा नहीं पढ़वा सका, वो उनको चाचा को, कन्विंस नहीं कर सका। अबू जी, तालिब जी। चचा चचा, नहीं, हाँ, अबू तालिब भी और दादा ने भी तो कोई कलमा नहीं पढ़ा था ना, हाँ, अबू वो भी मुतल्लिब अपने ने भी ही, नहीं पढ़ा। हाँ, अपने आबा अजदाद के दीन पर ही उनका खात्मा हुआ। जी, हाँ, जी ये सर। और एक सुपर चैट है हमारे भाई का, नहीं सुपर चैट हो गए, सुपर जी चैट सर। हो गए हैं। जी, सचवाला जी आगे। हाँ सर। जी सर, कोई इशू था शायद इंटरनेट का। हाँ, इंटरनेट का कोई इशू था जी। जी, मैं सॉरी कहूँगा, क्षमा चाहता हूँ हमारे दर्शकों से, वो मेरे साथ कुछ इंटरनेट का इशू हो गया था। तो चलिए, हमारी बात कहाँ तक हुई थी, कहाँ तक आप सुन पाए? ये देखिए सर, स्क्रीन पर है, ये जी पत्थर और इंसान जहन्नुम के आग का ईंधन बनेंगे। जी। अच्छा, ये आयत उनके पास नंबर एलपीजी नहीं 24 है, हो गई। केरोसिन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, जी हाँ, नहीं उनके पास पेट्रोल नहीं कोई है, कुछ कोई भी नहीं ईंधन जो नहीं है, है। वो ईंधन को बनाने के लिए कुछ भी और नहीं, कोई और चीज नहीं है, लोग हैं और पत्थर हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये अल्फाज क्यों कहे गए, ये तपिश में कहे गए हैं कि सामने वाले वो जो मूर्ति पूजक हैं, सामने वाले वो पत्थर की पूजा करने वाले हैं, तो ये कुरान का बोलने या लिखने वाला इन मूर्ति पूजकों से तपा हुआ है, गुस्से में है, इसलिए वो गुस्से, मारे गुस्से के उसके अल्फाज भी इस अंदाज के निकल रहे हैं। यानी वो आग कैसी होगी, वो जहन्नम की आग जो है, वो उसमें लोग होंगे। अच्छा, लोग ही उसका ईंधन हैं और उसमें पत्थर हैं, यानी उनको मतलब यह है कि जो मूर्ति पूजक हैं और जो मूर्तियां हैं वो जहन्नम में फेंक दी जाएंगी, और उनको जो है जब जलाया जाएगा तो, और ये आग किसके लिए है, काफिरों के लिए। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जो मूर्ति पूजक हैं वो क्या हैं, कुरान के मुताबिक काफिर हैं। ये बात क्लियर हो गई ना? कुरान के मुताबिक मूर्ति पूजक क्या हैं, काफिर हैं। यहाँ कुरान की आयत ये कह रही है, तो इद्दत लिल काफिरीन, यानी उस आग से बचो
جو جن کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. بھئی پتھر کیوں ہیں؟ تو اب جتنے بھی مفسرین جو ہے اس معاملے میں جو کہتے ہیں کہ پتھر وہ مورتیاں ہیں جن کی پرستش وہ لوگ کرتے تھے، اصل میں وہی کافر ہیں، اور یہ آگ جو ہے اس طرح کا ایندھن ان کے لیے تیار کیا گیا ہے. آیت نمبر 25. سچ والا جی تو پتھر تو بے جان ہے، اس کو چاہے آپ ایندھن بناؤ یا اس کو تراشو پھر سے اس کو فرق نہیں پڑے گا. تو یہ کتنی جہالت ہے کہ وہ یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ یعنی چونکہ قرآن کا بولنے والا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اتنا تپا ہوا ہے، انتقام کی آگ میں اتنا تپا ہوا ہے کہ اس کے پاس لفظوں کا استعمال بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بے تکی باتیں کرتا ہے. دیکھیں یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک شخص اگر کسی شخص کی دشمنی میں اس کا قتل کرتا ہے، میں قتل کرنا میرے نزدیک بالکل جو ہے غلط ہے، میں صرف ایک مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے کسی شخص کو مار دیا، ٹھیک ہے، انتقام کی آگ میں. اچھا اس کے ساتھ وہ اس کی جو کرسی ہے جس پر وہ بیٹھتا تھا، اس کا جو پلنگ ہے اس پہ وہ بیٹھتا تھا جی، اور وہ جس برتن میں کھانا کھاتا تھا اس کو بھی مارتا جا رہا غصے میں. اس کو تو مار دیا اس نے، وہ پلنگ کو بھی جو ہے مار رہا، اس پر بھی تلواریں چلا رہا، اس پر بھی جو ہے اس پر لات مار رہا، اس کی کرسی کو بھی مار کے توڑ دے رہا ہے، اس کے برتن کو بھی مار رہا. تو ایسے شخص کو آپ کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہیلو، یعنی میری آواز آ رہی نا آپ کو؟ یعنی بالکل یہی انداز، یعنی وقودھا الناس والحجارہ، جو حجارہ کا لفظ آیا ہے یہ دراصل اس بات کی دلیل ہے، اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کا بولنے والا انتقام کے جذبے سے سرشار ہے. اس کو سوائے انتقام کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہاں کوئی معقولیت نہیں ہے، اس لیے نامعقول باتیں، نامعقول انداز جو ہے وہ اپناتا ہے. اچھا پھر آیت نمبر 25 یہ کہہ رہی ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. دیکھیں اب یہ جو ایمان والے، جو ماننے والے ہیں ان کے لیے میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے ابھی کیا؟ ہاں خوشخبری، یعنی مطلب جو خوشخبری کس کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے. جو لوگ مان لیے اور یعنی مطلب اچھے عمل کیے. اچھا اچھے عمل بھی کیا ہے بھئی؟ قرآن کے مطابق اچھے عمل وہی ہے جس کو قرآن نے اچھا عمل کہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اچھا عمل کب ویلڈ ہوگا؟ جب وہ پہلے ایمان لائیں گے. اچھا عمل بھی اچھا عمل اسی وقت کہلائے گا کہ وہ جب پہلے ایمان لائے. بل گیٹس بھی اپنی اگر جو ہے اپنی جو سمپتی ہے، اپنی جو ہے جو اس کی جو ویلتھ ہے، اس کا مان لو 80% بھی جو ہے اگر دان کر دیتا ہے تو قرآن کے مطابق اس کے اس طرح کے دان کرنے کی کہیں کوئی ویلیو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا. بل گیٹس کو پہلے ایمان لانا چاہیے. ایمان کس طرح سے؟ جو کچھ ایمان قرآن بتا رہا ہے، اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا، اس کی کتاب پر ایمان لانا اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، تب جا کر اس کا عمل جو ہے ویلڈ ہوگا. سمجھ رہے نا؟ تو عامل الصالحات یہ جڑا ہوا ہے ایمان کے ساتھ. اگر ایمان نہیں ہے تو عمل صالح کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا ان لہم جنات، اچھا پھر یہ ایسے لوگوں جو ایمان والے ہیں، جو ماننے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے بھئی؟ ان کے لیے جنات، ان کے لیے باغات ہیں، سبز باغ کی جو ہے مطلب ان کو بہلاوا باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. اچھا دیکھیں قرآن میں یہ تعبیر یا انداز ہر جگہ اپنایا گیا ہے. جہاں جہاں باغ کا، جہاں جہاں جنت کا لفظ آیا ہے وہ یہی بتایا کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. اچھا آپ ذرا غور کریں کہ یہ ایک خالصتاً انسانی تصور ہے، یہ اس جگہ کے انسان کا جس نے کبھی نہروں کو دیکھا نہیں. وہ نہروں کو دیکھ کر اتاولا بن رہا ہے کہ کاش کہ یار یہ بھی کیا زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ میرے قدموں کے نیچے سے، یہ میرے سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں، کیونکہ اس نے جو ہے نہروں کو دیکھا نہیں کبھی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زمین پر جو نہریں دنیا میں جو ہے وہ گلیشیئر کے پگھلنے سے بنتی ہے. تو ہاں جی ظاہر بات ہے، اس کا کہاں پتا ہے جی سچ والا جی انہوں نے ہندی میں لکھا ہے، بریکٹ سے ہی شروع کیا، ہے نبی جی
उन लोगों को शुभ सूचना दो जो ईमान लाए तथा सदाचार किए कि उनके लिए ऐसे स्वर्ग है जिनमें नहरें बह रही होगी। जब उनका कोई भी फल उन्हें दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही फल है जो इससे पहले हमें दिया गया, और उन्हें समरूप फल दिए जाएंगे तथा उनके लिए उसमें निर्मल पत्नियां होंगी और वे उनमें सदावासी होंगे। जी, ये बाग का बहलावा है। यानी ये बताया जा रहा है कि तुम अगर मानने वाले बनो, भाई हमारी बातें अगरचे की बेढंगी है, बेतुकी हैं, लेकिन इसको अगर तुम मानने वाले बन जाओगे, तुमको इस तरह की बातें, इस तरह की चीज, ऐसे ऐसे इनाम दिए जाएंगे, ऐसे इनामात दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि तुमने ऐसी हमारी बेढंगी बातों को भी मान लिया ना। अच्छा, लेकिन ये एड्रेस सिर्फ मर्द को हो रहा ना सचवाला जी, मर्द को ही होगा, ये मर्द को हो रहा, मतलब तुम्हारे लिए पत्नियां होंगी, किसी औरत से मुखातिब है ही नहीं ये कुरान अभी। एग्जैक्टली, जाहिर बातें देखें, मर्द ही तो है ना भाई, क्योंकि कुरान का लिखने वाला, कुरान का बोलने वाला, कुरान का भेजने वाला, जिसे अल्लाह कहा गया, जिसे इब्लीस कहा गया, जिसे जिब्रील कहा गया, जिसे नबी और रसूल कहा गया, सारे के सारे मर्द हैं। तमाम मर्दों की मिली भगत से ये आइडियोलॉजी वजूद में आई है, तो जाहिर बात है इसमें सारे इनामात मर्द ही के लिए तो होंगे ना। इसमें औरतों का क्या काम है भाई? औरतें तो सिर्फ इस्तेमाल की चीज हैं, औरतें इस्तेमाल की चीज हैं, और मर्द जो है ये चीजों को इस्तेमाल करेगा। औरतों की अपनी कोई शनाख्त, उनकी अपनी इज्जत नफ्स नहीं है, कोई नहीं है। इज्जत नफ्स तो सिर्फ मर्द की है। क्योंकि ये आइडियोलॉजी मर्दों की तराशीदा है, मर्दों ने इस आइडियोलॉजी को तराशा है ना, तो इसलिए यहां पर जो है सारे इनाम और इकराम जो है किसके लिए? मर्दों के लिए होंगे। औरतें तो सिर्फ उनकी जो है, यानी मतलब उनको एक इनाम के तौर पर दी जाएंगी, इनाम के तौर पर दी जाएंगी। आमतौर से दुनिया में भी कोई कहता है तो भाई खुश रहो, बाल बच्चों के साथ खाओ पियो मजा करो, बीवी बच्चे बोलता कोई भी, बीवियां नहीं बोलता। ये बार बार कुरान बोल रहा पत्नियां पत्नियां, मतलब एक पत्नी नहीं, पत्नियां हैं उसके अंदर हमेशा, हुरें हुर्रीज। अच्छा देखिए, अब यहां पर जो बात आई है वो यानी हूरों का भी जो तसव्वुर पाया जाता है इस्लाम में, वो तसव्वुर भी सिर्फ मर्द के लिए है ना, मर्द को लुभाने के लिए, उसको जो है अट्रैक्ट करने के लिए है ना, कि ताकि मर्द जो है जंग करे, यानी सामने वालों का कत्ल करे और वहां से लूट मार करे, वहां से सब कुछ छीन छान के, छीन छपट के ले आए, तो ये सारे काम मर्द करेगा, औरतें तो नहीं करेंगी। इसलिए अट्रैक्शन किसके लिए होना चाहिए? मर्दों के लिए। ये अट्रैक्शन मर्दों के लिए होगा तो ही मर्द ये काम करेंगे, और फिर अल्टीमेटली जो है इसका फायदा इस आइडियोलॉजी को तराशने घड़ने वालों को मिलेगा, है ना। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए कि मर्दों के लिए तो 72 हूरें हैं, ठीक है भाई। यहां पर बात ये की जाती है दुनिया में कि अगर एक मर्द के 1 मर्द की 4 बीवियां हैं, तो बहरहाल मर्द चूंकि एक है, उसके नुत्फे से जो भी होगा वह उसी का बेटा, उसी की जो है औलाद कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, ये चूंकि नस्ल की जो है नस्ल में कोई गड़बड़ ना हो, इस वजह से ये निजाम दुनिया में बताया गया कि जो है एक मर्द की तो 4 बीवियां हो सकती हैं, लेकिन एक औरत के 4 मर्द या 4 शौहर नहीं हो सकते। उसके पीछे जो लॉजिक बताई गई वो ये कि यहां पर फिर वो जो नस्ब है, जो नस्ल है, वो जो है उसका जो नुत्फा है, वो जो नस्ल है वो क्लियर होनी चाहिए। ये असल में मकसद बताया गया है। अब सवाल ये है कि ये औलाद का मामला या नस्ब का मामला दुनिया जन्नत में तो नहीं है ना भाई, वहां कोई बच्चे देंगे क्या? हूरें जो है दर्द ज़ह से कराह रही होंगी कि उनको भी जो है औलादें हो रही हैं, ऐसा होगा? ऐसा तो कोई तसव्वुर नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर मर्द को 72 हूरें मिल सकती हैं, तो औरत को 72 वहां पर ये हूर की शक्ल में मर्द क्यों नहीं मिल सकते? ये एक सवाल है ना। आप समझ रहे मेरी बात? देखें, और ये भी तो हो सकता सच वाला जी, किसी औरत की भी ख्वाहिश हो कि भाई मुझे 3-4 मर्दों के साथ सेक्स करना है, क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती भाई?
مطلب یہ سوچنا ہی نہیں چاہ رہے عورت نہیں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کو ہمارے مذاہب نے، ہمارے سماج نے اس طرح سے جکڑ کے رکھ دیا، تو اس لیے عورت یہ بات سوچنا، بولنا تو بہت دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتی۔ خیر، میں یہ کہہ کر میں یہ ثابت کرنا یا یہ پھر یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ عورت کو بھی، میں دیکھیں میں اصل میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک وہ پوائنٹ دنیا میں تو بات چل رہی نا، ہاں ہم جنت کی بات کریں، جنت میں تو کوئی بھی خواہش کر سکتا ہے نا کہ 70-72 حوریں تم کو چاہیے، تو ایک عورت کو بھی 72 اگر اس کو پارٹنرز چاہیے تو کیا حرج ہے اس کی خواہش میں؟ کیا حرج کیا ہے بھائی؟ کیونکہ وہاں پر نسل تو نہیں ہوگی، وہاں پر تو جو ہے بچے تو نہیں پیدا کرنا ہے، وہاں پر جو ہے وہ نسب کا جو ہے کوئی گڑبڑ کا معاملہ تو نہیں ہوگا نا۔ اگر ایک عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ بھئی مجھے جس طرح سے مرد کو 72 حوریں ملتی ہیں تو اسی طرح سے مجھے بھی 72 وہ مرد نما حور چاہیے جو کہ پاکیزہ ہوں، جو کہ ٹھیک ہے، اس کی بھی خواہش ہے، لیکن اس طرح کی بات آپ کو جو ہے اسلام میں منع ہے، روکا گیا ہے کہ عورت نہ تو دنیا میں ایسا کوئی سوال کرے، نہ جو ہے نہ تو جنت میں ایسا کوئی جو ہے تصور اس کے ذہن میں آنا چاہیے۔ عورت جو ہے وہ اپنے 72 سوکنوں کے ساتھ بہت ہی خوشحال اس کی سردار بن کے بیٹھے رہے تخت پر، ایک تاج پہن لے اور جو ہے اچھا سا لباس پہن لے اور گاؤں تکیے لگا کر تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے جو ہے حضرت لنگور جو ہے وہ 72 حوروں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہزاروں سال سے سیکس کرتے ہوئے، اور یہ بیچاری جو ہے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ سوچئے ذرا، یہ ہے جنت۔ یہ دو کی حدیث ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے آیت نمبر 26 جی، آیت نمبر 26 میں کہا جا رہا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ اچھا، یہی پر جو ہے اسی آیت میں نے جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں، عالم دین ہیں، وہ ان سے میں نے ایک ایسے ہی سوال کیا تھا کہ جو نہیں شرماتا اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو انہوں نے میرا سوال سنا اور برملا کہہ دیا نہیں شرمانے والا بے شرم کہلاتا ہے، جو نہیں شرماتا وہ بے شرم کہلاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے ایک سوال کیا، ظاہر بات ہے اس سوال کے آگے پیچھے کوئی اور چیز کا اضافہ نہیں کیا، میں نے ڈائریکٹلی سوال کیا کہ نہیں شرمانے والا کیا کہلاتا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا بے شرم۔ تو میں نے فوری یہ آیت ان کے سامنے پیش کی کہ ان اللہ لا یستحیی، کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا۔ ہاں، وہ جو ہے غصہ آ گیا ان کو اللہ ان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے بےخوفی کی بات، یہ اتنی بےہودہ بات۔ میں نے بھائی میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا نا، میں نے آپ سے سوال کیا کہ نہیں شرمانے والا کیا کہلاتا ہے، تو آپ ہی نے کہا کہ جو ہے بے شرم کہلاتا ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ تو اس کے فوری بعد میں جو ہے کچھ اور آگے پیچھے لگائے بغیر تو میں نے صرف یہ کہا کہ ان اللہ لا یستحیی کا کیا مطلب ہے، وہ سمجھ گئے بات کو، فوری سمجھ گئے، تاڑ گئے، توڑ کے غصے میں آ گئے۔ تو اچھا دیکھیے، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے، کہ وہ مثال دے ایک ایسی جو کہ کسی مچھر یا اس کے بھی اوپر ہو، ایک کسی مچھر یا اس کے بھی اوپر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ماننے والے ہوئے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، جو ہے نہیں ماننے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی مثال سے اللہ کا آخر کیا ارادہ ہے بھئی، اللہ نے کیا چاہا، اللہ کا ارادہ کیا ہے، کیسی مثال دے رہا ہے اللہ۔ اس کے بعد کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اچھا، وہ اللہ جو ہے گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے، یعنی اس مثال کے ذریعے سے،
ایسی مثال کے ذریعے سے اللہ جو ہے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو وہ ہدایت دیتا ہے. یعنی مطلب گمراہ کرنے کا کام بھی اللہ کا ہے, ہدایت دینے کا اللہ بھی کیا کام کرتا اللہ ہے کا بھائی ہدایت دینے کا کام تو خیر اللہ کا ہے, لیکن گمراہ کرنے کا کام بھی اللہ کا ہے. اچھا وما یضل به الا الفاسقین, اچھا وہ جو ہے صرف جو فاسق ہیں, جو گناہگار ہیں, صرف انہی کو وہ گمراہ کرتا ہے. اچھا بھی دیکھیں کہ جو شخص اگر جو لوگ گناہگار ہیں, ٹھیک ہے, گناہگار ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ بری بات ہے, ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے. تو گناہگاروں کو آپ تربیت دے کر, ان کو سمجھا کر, ان کو واقعی کوئی لاجیکل بات بتا کر ان کو آپ ہدایت کی طرف لے آنا یہ بہتر ہے, یا گناہگاروں کو آپ بھٹکا دے رہے ہیں؟ صحیح کیا ہے بتائیے, ہونا کیا چاہیے؟ ہاں جی آپ بھائی جو گناہگار ہیں, جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو گناہگار ہیں ان کو گمراہ, یعنی وہ صرف گناہگاروں ہی کو گمراہ کرتا ہے, وہ بھٹکاتا کس کو ہے؟ جو گناہگاروں کو. اچھا سوال یہ ہے کہ گناہگاروں کو کیوں بھٹکاتا ہے بھائی؟ گناہگاروں کو کیوں بھٹکاتا ہے؟ حالانکہ اس کا کام یہ ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اللہ ہے, وہ انسانوں کا خالق ہے, انسانوں کا جو ہے وہ کا رب ہے, تو رب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو گناہگار ہیں ان کو راستے پر, ان کے صحیح راستے پہ لانے کے لیے وہ کوشش کرے, ان کو سمجھائے, ان کو موٹیویٹ کرے, ان کو کچھ اٹریکٹ کرے ادھر لانے کے لیے, کنسیشن دے ان کو. یہ ہاں کچھ تو یہ ہونا ہی چاہیے نا, مگر یہاں پر تو معاملہ ہے کہ گناہگاروں کو جو ہے بھٹکا رہا سمجھو. کیوں بھائی؟ مطلب یہ ایسا ہوا پر ہیں کہ جو فزیکلی چیلنجڈ لوگ رہتے پوری دنیا میں, تو ان کے لیے ایجوکیشن میں, سفر میں, کسی جگہ ایلیویٹر میں, ہر جگہ پہ ان کے لیے الگ سے فیسلٹی دینا پڑتا, کیونکہ وہ فزیکلی اتنے ثابت نہیں ہیں, چیلنج لوگ ہیں, یعنی وہ لوگ فزیکلی چیلنج لوگ ہیں, جو ہے ڈسیبل ہیں, کچھ بھی بھائی, یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیں کسی کے پیر کام نہیں کر رہے ہیں, کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا, یا کسی کا جو ہے وہ اس کا دماغی سنتولن ٹھیک نہیں ہے, کوئی اور بھی طرح کی کوئی پرابلم سے, کوئی فزیکل جو ہے کچھ بھی کسی بھی طرح کی, تو ہونا چاہیے کہ ان کے لیے اسپیشل کنسیشن ہو, ان کے لیے خصوصی انتظام ہو. عام لوگوں کے لیے تو جو ہے سمجھانے کا, ان کو کنونس کرنے کے کوئی راستے نارمل ہو سکتے ہیں عام, لیکن جو لوگ فزیکلی یا پھر کسی بھی طرح کے اگر ان میں کوئی خرابی ہے, دیکھیں گناہگار ہونا ایک خرابی ہے بھئی, ظاہر بات ہے آپ کے نزدیک یہ گناہگار ہے, دوسرے کے نزدیک تو نہیں ہے. مثال کے طور پر, اچھا فاسق کسے کہتے ہیں؟ یہ گناہگار. اچھا گناہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک زنا کرنے والا گناہگار ہے. اچھا زنا کیا ہے بھئی؟ زنا وہ ہے جو ایک بالغ مرد ایک بالغ عورت اپنی آپسی رضامندی سے بیڈ لاک کے باہر, آؤٹ آف بیڈ لاک اگر وہ سیکس کرتے ہیں تو یہ زنا ہے, اور زنا فسق کہلاتا ہے. اس کی تو خیر باقاعدہ سزا بھی آئی ہے قرآن میں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب ایسا شخص جو زنا کیا یا زنا کرتا ہے, ان کے نزدیک زنا ہے نا, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی میں اپنی مرضی سے, سامنے والے کی مرضی سے, ہم دونوں آپسی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں, وہ اس کو غلط نہیں سمجھ رہا, لیکن یہ غلط سمجھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھئی آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں, آپ ایسے شخص کو فاسق کہہ رہے ہیں, تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو کنونس کریں. یہ نہیں کہ اب وہ شخص زنا وہ ان کی نظر میں یہ شخص اگر زانی ہے تو اس کو بھٹکا رہے ہیں, اور مزید بھٹکتے رہے, اس کو اور مزید بھٹکا رہے ہیں, اس کو اور دور دھکیل رہے ہیں, اس کو دھتکار رہے ہیں, اس کو جو ہے نکال رہے ہیں اپنی جگہ سے. یہ کیسی بات ہے؟ کیسا انداز ہے؟ کیسا انداز ہے؟ تو چلیے جناب, بہرحال یعنی 1 گھنٹہ ہو گیا ہے ہمارا. جی 27 کو بھی کر لیں گے. 27 کر لیجئے. ہاں 27 کو. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 27 یہ کہہ رہی ہے الذین, اچھا وہ گناہگار کون ہیں, فاسق کون ہیں؟ الذین اچھا یہاں پر فاسق کون ہیں اس کی بھی ڈیفینیشن دے دی گئی. فاسق کون ہیں؟ اچھا یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ فاسق کون ہے بھئی. الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو ینقضون عہد اللہ, جو توڑتے ہیں اللہ کا وعدہ, اللہ کا عہد.
मिन बादि मीसाक़िही, उसके बाद कि उन्होंने उस अहद को मजबूती से बांध रखा था। कब? मजबूत। अब ये सवाल तो अब देखें, अब ये हर देखें कुरान का हर बयान गैर ज़रूरी तौर पर सामने वाले पर थोपता है, सामने वाले पर थोपता है, होना होता है ये। अरे देखें कि फासिक कौन है, यहां पर फासिक की डेफिनेशन दी गई है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं उसके मजबूती के साथ बांधने के बाद। अच्छा भाई, कब किसने कौन सा अहद किया था, कौन सा वादा किया था, किसने मजबूती के साथ किसने किया था भाई? क्या आपने किया था अब्दुल हमीद साहब? अल्लाह का कौन सा अहद आपने जो है बांधा था मजबूती के साथ? मतलब कौन सा? किसी दुकान में जाना और उसको बोलना कि तुमने जो वादा किया था उतनी रकम अभी दे दो। उसने नहीं बोला कि उसको जलावे डरावे, उसको धमकियां शुरू, और कहना कि तू फासिक है पक्का वादा किया, और अल्लाह तूने पक्का वादा किया। ये बिल्कुल ऐसी बात है। अरे भाई, किसको याद है कौन सा वादा भाई? अल्लाह से किया गया मजबूत वादा जो तोड़ते हैं वो फासिक हैं। अच्छा, उसके बाद वो फासिक की जो है एक डेफिनेशन और ये की जा रही है कि वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन युसल। अच्छा, वो क्या करते हैं? वो काटते हैं जिसे अल्लाह ने जोड़ने का जो है मतलब हुक्म दिया है, जिसे अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, ये उसको क्या करते हैं? काटते हैं। अच्छा भाई, यहां तो मामला उलट है। मेरे अपने रिश्तेदार, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मेरे बीवी बच्चे, मैं तो चाहता था कि उनसे जुड़ा रहूं, लेकिन इन लोगों ने मेरे रिश्ते को काट दिया। उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया ना मामला। भाई देखें, मैं तो उनसे क्योंकि खून का रिश्ता है, ये वो रिश्ता है, ये वो ताल्लुक है जो इंसान चाह के भी, क्योंकि डीएनए का मुझसे उनका ताल्लुक है। मेरी बहनें मेरे से जो है मतलब मेरा डीएनए उनसे मिलता है, मेरे भाइयों का, मेरी बेटी का, मेरे बेटे का, मेरे बाप का, मेरी माँ का। तो ये वो रिश्ता है जो चाह के भी कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ इस कुरान की वजह से, ये कुरान उसका सबब बना कि कुरान के कारण उन्होंने इस रिश्ते को काट डाला ना। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद तीसरी सिफत उनकी ये बयान की जा रही है, फासिक कौन है? कि वो वयुफसिदून फिल अर्द, वो जमीन में फसाद करते हैं। अब ये भी अजीब मामला है, कुरान में फसाद की डेफिनेशन अजीब अंदाज में आई है, पता ही नहीं चलता कि फसाद है क्या, किसे कहते हैं फसाद नहीं मालूम जी। भाई। अगर देखें थोड़ी देर के लिए, अब ये हम जो काम कर रहे हैं, ये उलमा के नजदीक ये फसाद फिल अर्द है। कितना हम इस्लाम का जो पोल, हाँ, यानी हम इस्लाम का जो पोल खोल रहे हैं, इस्लाम की रियलिटी, इस्लाम पर जो सदियों से पर्दे पड़े थे, वो पर्दों को हम हटा रहे हैं। तो ये इनके नजदीक हमारा ये अमल, हमारा ये काम क्या है? हम जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। और फिर ये भी कहा गया कि वो फासिक कौन है? वही वो नुकसान उठाने वाले, वही घाटे में रहने वाले हैं। यानी फासिक की एक्चुअल जो है जो डिफिनेशन इस जगह पर आई है कि उसकी जो है डिफिनेशन नंबर 1 ये कि वो मजबूत वादा करने के बाद उस वादे को तोड़ते हैं, अल्लाह से वादा। अब मैं ये समझ नहीं पाया कि किसने कब कहां पर किस जगह अल्लाह से मजबूत वादा किया था। मुझे ये बताओ, किसी एक शख्स का नाम लेके बताओ कि उसने कब अपनी जिंदगी में अल्लाह से मजबूत वादा किया था। जाहिर बात है, देखें, वादा करने के लिए किसी का सामने होना जरूरी है ना। क्या अल्लाह आपके सामने था? क्या आप अल्लाह के सामने थे? तो अल्लाह का वादा कैसे कहलाएगा भैया? ये पहली डिफिनेशन बेढंगी है, बेतुकी। अल्लाह का वादा आखिर कब किसने किया था भाई? कौन किया था? किसने अल्लाह को देखा कि अल्लाह ने किससे बात किया कि जो है देखो मैं अल्लाह हूं और मुझसे तुम वादा करो? क्या अल्लाह ने कभी किसी से कहा है? किससे कहा है? ये मैं यही तो कहना चाह रहा हूं ना, कुरान के बयानात न सिर्फ बेढंगे हैं, ऊट पटांग हैं, बल्कि इतने वन साइडेड हैं कि वो अपने ही तौर पर सारी बातें दूसरों पर थोपता है। तो चलिए जनाब, अभी देखें कि 1 घंटे में सिर्फ हम 7 आयतें ही कर सके भाई। हाँ, ये जरा बड़ी आयतें हैं जी। अब वैसे मैं हमारे दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे बताएं जो तरीका
ہم اپنا رہے ہیں یہی طریقہ رہنے دیا جائے تاکہ ہم ایکسپلینیشن کے ساتھ، یہ نہیں کہ ہم اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، ایسا نہیں، اس کی ٹرانسلیشن تو ہم کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں کہاں کہاں کیا کیا جھول، کیا کیا گھپلے ہیں، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو وہ ہمیں بتائیں کہ وہ فیڈ بیک دیں کہ یہ طریقہ جو ہم نے اپنایا ہے اس میں ٹائم تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے، لیکن کیا اسی طریقے کو ہم کنٹینیو کریں یا صرف ہم ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، تو یہ ذرا ہمیں جو ہے بتا دیا جائے۔ تو چلیں جناب، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے۔ سچ والا جی، یہ 8:30 بجے آج پارٹ 2 رکھا ہے ہم نے، یہودی، عیسائی اور RSS مسلم کے خلاف کیا سازش کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اس پہ ہم مسلم کالرز کو لیں گے، اور اگر کوئی RSS یا یہودیوں کی جانب سے بات کرنا چاہتا ہے تو ان کا بھی ہم سواگت کریں گے۔ اور جی ہاں، بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ کل آج ویسے جو ہے جی کل دوپہر میں 3 بجے پھر سے رکھیں گے اگلا یہ درس قرآن وداؤٹ بریکٹ، جو درس قرآن جو ہے وداؤٹ بریکٹ، وہ جو ہے ایپیسوڈ نمبر 5 رہے گا۔ آج کا ایپیسوڈ نمبر 4 ہے اور کل کا 5 ہے، ٹھیک ہے جی۔ خواجہ معین الگ سے پلے لسٹ بھی بنا لو خواجہ معین اس کی۔ جی ہاں، اچھا، آج 8 بجے جو ہے وہ عارف اجاکیہ صاحب جو ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے ان کے چینل پر، وہاں میری ان کے ساتھ ٹاک ہوگی، تو جو بھی دیکھنا چاہیں وہ وہاں آئیں اور میری ٹاک کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں سر، وہ ریکارڈنگ رہتی ان کی، وہ لائیو نہیں کرتے، وہ آج ریکارڈ کریں گے آپ کے ساتھ 8 بجے، پھر اس کو وہ بعد میں کل یا پرسوں وہ پبلک کریں گے۔ اچھا چلے، ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو آج آپ 8:30 بجے رکھتے ہیں، بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اوکے جی سر۔ اب ہم یہاں رکیں گے، ٹھیک ہے جناب، ہاں ٹھیک ہے، رکتے ہیں، ہم اجازت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت 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 شکریہ سبھی لوگوں کا۔ جی جناب، بہت شکریہ، جی، جے ہند، وندے ماترم۔ جے ہند، وندے ماترم۔